ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، قبرستان ہے اور اوقاف کی زمینیں ہیں، ان سب کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک عظمت ہے کہ یہ جگہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے، یہاں پر دینی مدارس میں قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی ایک عظمت ہے، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ان جگہوں سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، تلاوت کی جاتی ہو، خدا کی وحدانیت بیان کی جاتی ہو۔ اور جیسے انسانوں کا ایک اپنا مقدر ہوتا ہے، انسانوں کا اپنا ایک نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی اپنا ایک مقدر ہوتا ہے، اپنا ایک نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے جس ٹکڑے کو چاہتا ہے اپنا گھر بننے کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے جس ٹکڑے کو چاہتا ہے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے شیوع کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں بانٹ ڈالتا ہے اور وہ جو ہے اس جگہ کو عیدگاہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کا مقدر ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی اپنا مقدر ہے۔ ہر زمین کو یہ مقدر نہیں ملتا، ہر زمین کو یہ حصہ نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے منتخب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت خاص ہو جائے۔ جیسے کہ وقف کی زمینیں ہوتی ہے، عیدگاہ کی زمین ہے، قبرستان کی زمین ہے، مدارس ہے، اور بھی بہت سارے اوقاف ہوتے ہیں جسے مسلمان جو ہے انسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے یا اپنی قوم کی فلاح بہبودی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان زمینوں کے اندر ایک طرح کا عزت، ایک طرح کا شرف، ایک طرح کی عظمت، ایک طرح کی اہمیت ان زمینوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مسجد ہے ہماری، اس کی حقیقت سے تو ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ مسجد کس چیز کا نام ہے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے، یہاں پر خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید بیان ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ ہر ہفتے جو ہے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہے، ہدایات ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، وہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے مسجد کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر مسجد میں آنے کے بعد جو ہے انسانوں کو مساوات کا، برابری کا ایک سبق ملتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ کسی شخص کو کسی پر فضیلت
نہیں ہے، محض برادری کی بنیاد پر۔ ہاں اللہ کے یہاں اگر کسی کو فضیلت ہے تو نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ کالا گورا ہونے کی وجہ سے یہ کھلا برادری کا ہے کھلا، اس کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، عہدے اور مناصب کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہاں پر مساجد کے ذریعے سے انسانوں کو یہ سبق اور یہ درس بھی دیا جاتا ہے، تو اپنی ایک اہمیت ہے مسجد کی۔ اسی طرح وہ زمین جو محض اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اللہ کی ملکیت بنا دی گئی ہو کہ یہ میں نے اپنے اللہ کو دے دیا، اب میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں رہا، اب قیامت تک اللہ کی زمین ہو گئی، اب نہ اس کو کوئی خرید سکتا ہے نہ اس کو کوئی بیچ سکتا ہے۔ جیسے کہ قبرستان کی زمین ہے بھائی، عیدگاہ کی زمین ہے، اور بھی بہت پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوقات کی جائیداد موجود ہے۔ اور سب سے پہلا جو وقف ہے وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تاریخ میں کہ آپ نے ایک ساتھ 7 باغات وقف فرمائے۔ کتنے؟ 7 باغات وقف کر دی۔ ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا غزوہ احد کے موقع پر مسلمان ہوا، اور اس کی ملکیت میں 7 باغات تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر مسلمان ہوا اور فوراً ہی جنگ کے اندر شریک ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو گیا تو میرے جو 7 باغات ہیں وہ آپ کے لیے ہدیہ، آپ کو تحفہ ہے، آپ جیسا چاہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر اس کے شہادت کا واقعہ پیش آیا اس شخص کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7 کے 7 باغ اپنی ملکیت میں نہیں رکھے، لوگوں پر وقف کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس سے جو کچھ بھی نفع آئے گا، جو کچھ بھی فائدہ پہنچے گا وہ عام عوام کا ہوگا، لوگوں کا ہوگا۔ تو سب سے پہلا وقف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیشہ سے دنیا کے اندر جو نیک دل لوگ ہوا کرتے ہیں، جن کے دل بڑے ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوا کرتی ہے، جن کا دل جو ہے انسانوں کے لیے درد محسوس کرتا ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کی جو پسندیدہ جائیدادیں تھیں، پسندیدہ مال تھا، انہوں نے مذہبی ترقی کے لیے یا اپنی قومی ترقی کے لیے بھئی میں اپنا پسندیدہ مال اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اب میرا اس مال میں کوئی حصہ نہیں، میرا اس مال سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بڑی بڑی پراپرٹیاں مسلمانوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی، بھئی ہماری مسجد کے مسلمانوں کی وقف زمین ہے، اس سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا قبرستان کون اللہ کا بندہ ہے بھائی، وہ اس نے وقف کر دیا، ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عیدگاہ ہماری کون اللہ کا بندہ ہے، اس نے وقف کیا ہے، ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے وقف کر دیا اپنا پسندیدہ مال، اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے امر ہو گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہو گیا، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، چونکہ قیامت تک نہیں ہوگی تو اس کو بندے کو اس کا نام بھی باقی رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے سلسلہ، لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ ایک علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی، وہ نیک صالح اولاد جو اس کے بعد جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے مسلمانوں کے لیے، ان کی مذہبی ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے کچھ مال وقف کر کے گیا ہے۔ تو جو کچھ بھی اس نے مدرسہ بنا کر گیا ہے، مسجد بنا کر گیا ہے، عیدگاہ وقف کی ہے، قبرستان وقف کیا ہے، نہریں کھدوا کر گیا ہے، کنویں بنا کر گیا ہے، مسافر خانے بنا کر گیا ہے، اسکول بنا کر گیا ہے، کالج بنا کر گیا ہے، اپنا مال جائیداد اس نے خرچ کیا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ تو بڑی اہمیت ہے ان چیزوں کی، اوقاف کی۔ تو ہمارے یہاں پر بھی بھائی آج کل جو ہے جو ہمارا عیدگاہ جو مسلم قبرستان ہے اور ان کا ٹرسٹ ہے، اس کے الیکشن کی جو وہی آپ سبھی سن رہے ہیں، چرچے میں بات ہے نا، گلی کے اندر، کوچوں کے اندر جو ہے ہمارے یہاں بھی ادھر شاہ نگر میں تو میں گویا ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پر بھی الیکشن ہے، اور وہ الیکشن جو ہوا کرتے ہیں
جو ہمارا ایک نظام ایک جمہوری جو سسٹم ہے، جمہوری جو ایک نظام ہے، اس کا ایک حصہ ہے الیکشن، کہ ملک کی سطح پر، صوبائی سطح پر، شہر کی سطح پر، نگر پالیکا، مہانگر پالیکا، میونسپلٹی، گاؤں دیہات میں گرام پنچایت وغیرہ ان کے الیکشن ہوتے ہیں، جو نجی ادارے مسجد ہے، قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، ان کے ٹرسٹ ہوا کرتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے قانونی اعتبار سے پابندی ہوتی ہے کہ ہر 5 سال کے اندر الیکشن کرائے جائے، جو نہیں کرتا تو وہ انلیگل میں شمار ہوتا ہے۔ تو قانونی بھی ایک چیز ہے یہ، اور ایک نظام چلانے کا ایک حصہ ہے۔ مسلم ممالک میں تو یہ ہوا کرتا ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں حکومت کے ماتحت میں چلتی ہیں، علماء، ائمہ، مؤذنین، مسجد کے خادمین، وقف کی جتنی املاک ہے وہ حکومت اس کو ڈیل کرتی ہے، حکومت اس کو ٹیکل کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح کے شہر کے لوگ کمیٹی بناتے ہیں، محلے کے لوگ کمیٹی بناتے ہیں، اور وہ کمیٹی وہ جو لوگ ہیں اس کے معاملات کو، انتظامی امور کو ٹیکل کرتے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی چونکہ اسلام نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا کہ ایک مکمل نظام حیات قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ نے ہم کو گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا رہنمائی کرتا ہے اسلام؟ ہماری شریعت ہم کو کیا گائیڈ کرتی ہے؟ شریعت ہم کو گائیڈ یہ کرتی ہے، اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جو ووٹ دینے والا ہے وہ، اور جو امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہے وہ، دونوں بھی شریعت نے تم کو جو گائیڈ لائن دی ہے، شریعت نے تم کو جو رہنما اصول دیے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر بھائی اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ دونوں کو گائیڈ لائن دی۔ ووٹر کو کیا گائیڈ لائن دی ہے بھائی؟ جو ووٹر بننا چاہ رہا ہے اس کو، ووٹر بننا جو چاہ رہا ہے، کسی نمائندے کو منتخب کرنا چاہ رہا ہے، اس کے متعلق گائیڈ لائن یہ ہے، اس سے متعلق رہنمائی یہ ہے تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ یہ جو ووٹ میں دینے جا رہا ہوں یہ ایک امانت ہے۔ سب سے پہلے کیا بات بٹھانا دماغ کے اندر؟ میں جو ووٹ کا استعمال کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ سب سے پہلی جو گائیڈ لائن ہے، سب سے پہلا رہنما اصول کیا ہے کہ میں جو ٹھپا لگانے جا رہا ہوں، میں جو ووٹنگ کرنے جا رہا ہوں، بٹن دبانے جا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ امانت ہے، اور امانت کو صحیح جگہ استعمال کرنا یہ میرا دینی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے۔ ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھپا لگانا، بٹن دبانا یہ تو دنیا کی معاملہ ہے، اس کا دین سے کیا لینا دینا؟ عام طور سے کیا سمجھتے ہو ان چیزوں کا؟ دین سے کیا لینا دینا؟ اور جب ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ بھائی اس کا دین سے کیا لینا دینا، تو پھر جتنے بھی ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، ملک کی سطح کا الیکشن ہو، صوبائی سطح کا الیکشن ہو، یا شہر کے لیول کا الیکشن ہو، یا اس طرح کے جو ادارے چلتے ہیں، ٹرسٹ چلتے ہیں، ان میں ہم اس بات کو پیش نظر رکھ کر، اس بات کو ملحوظ رکھ کر لوگوں کو چنتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں، میرا مفاد کس میں، میرے فیور کا آدمی کون ہے، میری بنتی کس سے، اور کس کو ووٹ دینے سے، کس کو چن کر لانے سے میرا فائدہ ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر ہم اس کو چنتے، منتخب کرتے۔ کیوں؟ سامنے کیا چیز ہے؟ میرا مفاد، میرا فائدہ، تو پھر اس کے نتائج ہم کو بھگتنا پڑتے۔ دیکھ رہے ہم کہ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر الیکشن ہوتے تو کتنا اس کا آج حالت یہ مسلمانوں کی کہ ایک بیوی جو کابینہ وزیر جس کو کہتے ہیں مملکتی وزیر، 22 کروڑ کی آبادی، ایک بھی اپنا مسلمان۔ کیوں؟ بڑی آبادی، 22 کروڑ، کم لوگ ہو گئے تھے، لیکن ایک بھی کابینہ وزیر مسلمانوں کے پاس اب نہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ مفاد پرستی، وہ بھوت ہمارے دماغ میں بھر گیا، سب کے، میرے اپنے سب کے، اس کی وجہ سے۔ تو جو ملکی سطح کے اس میں تو یہ نقصان ہوتا، اور جو اپنی عام میں چل جو الیکشن اس کو بھی ہم نے اتنا سوال کر لیا دماغ پر کہ سر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
اس میں یہ نقصان ہوتا کہ ہمارا آپس کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس کو بڑی بھائی یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے پارا پارا ہو جاتا ہو، اس کو بڑی عزت پہنچتی ہے۔ ہمارے آپس میں بتاؤ ہم ایک شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اتنا چھوٹا موٹا سا وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے شہر کا، ہمارے محلوں کا جو اتحاد ہے اس کو کیا پہنچ رہی ہے؟ زد پہنچ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان یہ بھی ہوتا کہ غیروں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملتا۔ نقصان تو ہو رہا ہے، آپس میں اپن ایک دوسرے کے یعنی کہ کھینچتانی کر رہے، ایک دوسرے سے یعنی کہ دل میں بغض رکھ رہے، اور دوسروں کو ہنسنے کا موقع بھی مل رہا۔ اور دشمن کی ہنسی بڑی بری رہتی، بتاؤ ہم کو کیا ہنسنے کا موقع مل رہا ہے؟ پیپر بازی ہوتی، ہنستا کس پر ہو؟ ہم پر ہنستا بھائی ہو، مسلمانوں پہ ہنستا دیکھو، مسلمان لوگ کیسے رہتے، اتنی سی جگہ ہے وہاں کے لیے کتنا یعنی کہ یہ کھینچتانی کر رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کا جو ہے اتحاد اتفاق اس پر زد پڑتی ہے، وہ پارا پارا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بھائی دوسری قوموں کو ہنسنے کا موقع ملتا۔ ایک نقصان یہ بھی ہوتا کہ وہ اپنی پھر پراپرٹی پر وہ نظریں جمانا شروع کر دیتا ہے، چھیننا کیسے ہے۔ دیکھ لیں کتنے مقدمے میں چل رہے مساجد، بابری مسجد ہمارے لے لیا، کون سا مکہ کا چل رہا ہے، عیدگاہ کا کھلا جگہ کا چل رہا، کھلا جگہ کا چل رہا، ایرن ڈور کا چل رہا۔ تو ہم خود موقع دوسری قوموں کو فراہم کرتے ہیں کہ بھائی آ بھائی مجھے مان، کتنا نقصان ہے بتاؤ۔ تو ہم کو جو ہے سب سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے، اپنے دل میں دماغ میں گھسانا ہے کہ جب ہم ووٹنگ کرنے جاتے ہیں تو یہ ووٹنگ ایک امانت ہے اور اس کا مجھے صحیح استعمال کرنا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی جو تفسیر ہے صبح میں یہاں پر بیان کی جاتی ہے، حضرت نے جلد نمبر 2 میں بڑے خلاصے کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے وہ ایک آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانا۔ امانت کو کس تک پہنچا؟ اس کے مستحق تک امانت کو پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جس شخص کے ہاتھ میں بھی امانت ہے، اب اس کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچائے، اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچائے، اس شخص تک پہنچائے جو اس کا قابل ہے، جس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، جس کے اندر اس کی قابلیت ہے، جس کے اندر امانت داری ہے، جس کے اندر دیانت داری ہے، جس کا ضرب بڑا ہے۔ امانت داری بھی ہونا چاہیے، دیانت داری بھی ہونا چاہیے، قابلیت بھی ہونا چاہیے، صلاحیت بھی ہونا چاہیے، جو شرعی مسائل ہے اس کا جاننے والا بھی ہو، قانونی مسائل ہے اس کا جاننے والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں یہ ایسی جگہوں میں چھوٹے دل والے کا کچھ کام بھی نہیں، کیونکہ نکاح وہ کتنے فسادی کرے گا، لڑائی جھگڑے کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں رہے، تو دل بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ضرب بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں تک اس امانت کو تم پہنچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھے کہ جب کوئی شخص الیکشن میں کھڑے ہوتا ہے، امیدوار بنتا ہے، تو وہ اصل میں 2 چیزوں پر دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ ایک تو وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جس الیکشن کے اندر کھڑا ہوں، میں اس کے اندر میں اس کی قابلیت میرے اندر ہے شعبے کو سنبھالنے کی، میرے اندر اس کی اہلیت ہے، میرے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں امانت دار اور دیانت دار بھی ہوں۔ کتنی چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے کوئی بھی شخص جب مسجد کی کمیٹی میں آتا ہے، ٹرسٹ میں بنتا ہے؟ 2 چیزوں کا دعویٰ کہ میں شرعی لحاظ سے بھی پورے قوانین کو جانتا ہوں، اور جو ملکی قوانین ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، اور اس نظام کو میں ٹیکل کر سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں، اور دوسرے میں امانت دار بھی ہوں، دیانت دار بھی ہوں۔ ان 2 چیزوں کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اب جو شخص امیدوار بنا ہے، اب واقعتاً اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اس کے اندر صلاحیت، قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، شرعی نظام کو بھی جانتا ہے، ملکی نظام کو بھی جانتا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں، تو ایک حد تک ایک پہلو سے اس کا یہ عمل درست ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے قوم کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن
اولا اور افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود سے دعویٰ نہ کرے کہ میں کروں گا، میں کمیٹی کا صدر بننے کو ہونا، میں پورا نظام چلاؤں گا قبرستان کا، اس کا اس کا. تو ایسا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان خود آگے بڑھائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خود اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہتی اس کے ساتھ. ہاں لیکن لوگ اگر کسی کو منتخب کرتے ہیں اس کی ایمانداری دیکھ کر، اس کی دیانت داری دیکھ کر، اس کی قابلیت دیکھ کر، اس کی صلاحیت دیکھ کر، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ لوگ خود، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، محلے کے لوگ کسی شخص کو نامزد کر دیں، اس کو منتخب کر دیں. اصل تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اندر قابلیت ہے، میرے اندر صلاحیت ہے اور میں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ نظام چلا سکتا ہوں، تو بہرحال وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیش. لیکن اگر کوئی شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، نہ اس کے اندر قابلیت ہے، نہ امانت داری ہے، نہ کوئی دیانت داری ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص خائن ہے، خیانت ہے. بعد میں وہ منتخب ہونے کے بعد وہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایسا شخص اللہ کے رجسٹر میں خائن لکھ دیا گیا اور ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے. ہر شخص کو جو یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں صدر بنوں، میں سیکرٹری بنوں، میں کھلا جگہ کا نظام سنبھالوں، کسی ٹرسٹ کو سنبھالوں، اب اس کو جو ہے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے. اس لیے کہ انسان کسی جگہ کا ذمہ دار بننے سے پہلے اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اور اپنے گھر بار والوں کا، اہل و عیال کا ذمہ دار ہے. لیکن جب وہ کسی ادارے کا ذمہ دار بن جاتا ہے، ٹرسٹ کا، مسلم قبرستان کا، مسلم عیدگاہ کا، مسجد کا یا اوقاف کی زمینوں کا وہ جب ذمہ دار بن جاتا ہے تو پھر وہ ساری کے ساری قوم کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنی گردن پر لے رہا ہے. وہ بننے سے پہلے کیا تھا بھائی؟ اپنا دیکھ بھائی اپنی اصلاح ہو رہی ہے نہیں، اور اپنے گھر والوں کا کیا حال چال چل رہا ہے. لیکن جب اس طرح کی ذمہ داری انسان اور لیتا تو پھر پوری کی پوری قوم کی ساری ذمہ داری انسان اپنے کندھوں پر وہ لے لیتا ہے. تو بھائی جب بھی کوئی شخص انتخاب، اگر کسی کو لڑنے کا شوق ہے، اگر وہ ذوق رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں، تو یہ ساری کے ساری کنڈیشن، یہ ساری کے ساری شرائط، یہ ساری کی ساری تعلیمات، یہ سارے کے سارے اصول اور ضوابط اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ہے اس میں تعلیم، ہدایت، رہنمائی. جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے، جو امیدوار بن رہا ہے اس کے لیے، جو ووٹر ہے ان کے لیے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ وہ اس چیز کو، اپنی ووٹنگ کو امانت سمجھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ جو ہم ووٹنگ کرتے ہیں یہ دراصل حقیقت میں ہم جو ہے جس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کے حق میں ایک طرح کی ہماری طرف سے شہادت ہے کہ میرے علم میں، میری معلومات کے حساب سے جس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں، یہ شخص میری معلومات میں، میرے علم میں اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے اندر امانت داری بھی ہے، دیانت داری بھی ہے. میں نے ٹھپا لگایا، یہ مطلب ہے اس کا. ووٹنگ دینے جانا 250 روپے میں گیا اور پاوتی بنا لیا اور ووٹنگ دینے جا رہا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسی خبریں ہمارے پاس تو کہ لوگ ممبر بن رہے ہیں، اس نے بن لیا، وہ بن لیا، میرے پاس بولے 5، اب بتا تو نے 250 لیا نا تو 500 میں مجھے دے دیتے تھے، 1000 میں مجھے بیچ دیتے تھے سارے کے سارے ووٹ. اس پر اگر کرنا ہے اگر کوئی تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. ہمارا کام ہے آپ تک جو اسلام کا پیغام ہے، نبی کی تعلیمات ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے پیغامات ہیں، آپ تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. اب عمل کرنا، نہیں کرنا، صحیح سمجھنا، غلط سمجھنا وہ آپ کی ذمہ داری. ہم تو اپنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ثبوت دوش ہوتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ میں آتا ہے. اس طرح ووٹنگ خریدنا، لوگوں کو رجانا، ان کو پیسے دینا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے اس طرح کرنا. یہ جو ووٹ دینے جا رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے بھائی؟ شہادت ہے. اب اگر ہم نے جانتے بوجھتے
کہ جو کھلا شخص کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں اس کے اندر اس کام کی نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی امانت داری ہے اور نہ ہی دیانت داری ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے جھوٹی شہادت دی، جھوٹی گواہی دی، اور جھوٹی گواہی دینا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ کر بیان فرمایا۔ بتاؤ کتنا یعنی کہ گھناؤنا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں کتنا بری چیز ہے یہ۔ میری آپ کی نظر میں ہو سکتا بری نہ ہو، اللہ کی نظر میں بری ہے۔ اللہ کی نظر میں جیسے نماز چھوڑنے والا بھلے ہم کو اچھا لگتا ہو، اللہ کی نظر میں بہت برا ہے۔ شرک کرنے والا ہو سکتا ہمارا بہت اچھا بہنا دوست کو پیسے دیتا ہو، 50-50 ہزار کی گڈی دیتا ہو، لاکھ کی گڈی دیتا ہو، ہم کو اچھا لگتا ہو، اللہ کو نہیں اچھا لگتا ہو۔ تو ایسے ہی جھوٹی گواہی دینے والا اللہ کو اچھا لگتا نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا برا ہے یہ شخص۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص، حضرت نے لکھا ہے کہ جو ووٹنگ کرنے جاتا ہے جہاں وہ شہادت دیتا ہے، ایسے ہی وہ سفارش بھی کرتا ہے کہ جو کھلا بندہ ہے میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ میرے علم کے اندر قابلیت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، شرعی جو تعلیمات ہے اس سے بھی واقف ہے، قانونی جو ملکی قوانین ہے اس سے بھی واقف ہے، اور یہ شخص امانت دار ہے، دیانت دار ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ لگایا اس نے۔ اب قرآن بولتا ہے سفارش کے بارے میں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ جو شخص اچھے کاموں کی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملتا ہے، جو برے کاموں کی سفارش کرتا ہے تو برے کام کا بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اچھے آدمی کی سفارش کی تو جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس کا ہمیں ثواب ملے گا، برے کام کرے گا وہ جا کے وہاں پہ تجوریاں بھرے گا، کچھ بھی یعنی کہ امت میں تفرقہ کرے گا، اس کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ 5 سال میں کوئی بھی اچھے برے کام جو بھی کرے گا اس کا حصہ ہم کو بھی بھائی ملے گا۔ اس لیے جانے سے پہلے، ممبر بننے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کر لیں۔ اسی طرح یہ جو ہے ووٹنگ ٹھپا لگانا، ووٹنگ کرنا، یہ ایک طرح کا وکیل بنانا بھی ہے۔ یہ میری طرف سے نمائندہ ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ نمائندہ ہے، میری نمائندگی کرے گا 5 سال تک۔ اب بتاؤ اگر وہ نمائندہ جس کو آپ نے نمائندہ بنایا ہے، اگر وہ اپنے ذاتی حقوق کے بارے میں آپ نے نمائندہ بنایا ہے اور اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف آپ کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن اگر آپ نے قوم کے مشترکہ مفاد میں، قوم کے جو مشترکہ حقوق ہے اس کے بارے میں اپنا وکیل اس کو بنایا ہے، وہ جتنے بھی گڑبڑ کرے گا اور جتنا بھی نقصان قوم کو پہنچے گا تو آپ کا نامہ اعمال بھی اس حصے سے خالی نہیں ہوگا بھائی۔ تم تو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں بھائی، جنت کو ماننے والی قوم ہے، تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر ہم سب کو رکھنا ہے۔ انسان ہے، ہم سے غفلتیں بھی ہوتی ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، توبہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان احتیاط رکھے، کوئی ایسا کام نہ ہونے پاوے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بھی نقصان ہو، قوم کا بھی نقصان ہو، دیگر قوموں کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع ملے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اور اچھا اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، جیسے کسی شخص کے بارے میں جو ہے جھوٹی شہادت دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی شہادت دینا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی آپ کی شہادت کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، لیکن صرف آنکھ بچانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس گواہی کو نہ دینا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی لازم ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بات ایسی کی ایسی ہے لیکن آپ گواہی دینے جا رہے نہیں، معاملے میں انٹرفیئر کر رہے نہیں، تب بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لہذا جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی ہے، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر کرے بھی۔ آج ہماری قوم کا بہت بڑا نقصان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ووٹ دینے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں کام کے لیے، تو نااہل لوگ آ جاتے ہیں بھائی، جو خود بھی یعنی کہ اپنے لیے وبال جان کھڑا کرتے اور قوم کے لیے بھی وبال جان بن جاتے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں،
قابلیت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا ظرف بڑا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ بھی اس طرح آ جاتے ہیں اور وہ بھی مسائل کھڑے کرنے لگتے ہیں۔ تو جو لوگ ظرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو خود ہو کر آگے آنا بھی چاہیے۔ تو ساری کے ساری رہنمائیاں جو ہے شریعت اسلامیہ ہمیں بھائی کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ابھی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش آیا ہے، سامنے آیا ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے تو میں اس کی کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ تو اس ساری کی ساری چیزیں جو ہے علماء، تنظیم علماء اور ائمہ کی طرف سے ان کے حکم پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور علماء کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس طرح اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ہم اس کو حل کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری قوم کی حفاظت فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کریں۔